بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الدہر سبق نمبر 1 تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف ہے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حين من الدهر، حين من الدهر، یہاں پر بھی مشدد ہے، بھی مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور دال مشدد ہے، دال مشدد میں ہمیشہ جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، لم یکن شیئا مذکورا، یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ شیئا مذکورا، یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور جب وقت کریں گے تو یہاں دو زبر کو الف سے بدل دیں گے اور ایک زبر پڑی جائے گی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انا، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ خلقنا الانسان، خواب پورا حروف مصطلح میں سے، اور قاف بھی پورا حروف مصطلح میں سے ہے، اور قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قاف جیم دال۔ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ انسان، یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے اور یہاں غنہ ہوگا۔ من نطفۃ امشاج، یہاں پر ادغام یرملون ہے، نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ باقی 4 حروف یا واو میم نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من نطفۃ امشاج، واو کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، اور یہاں جب امشاج پر وقت کریں گے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، نبتلیہ، با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں پر اکفا کا قاعدہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اکفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور جب وقت کریں گے تو یہاں 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے اور 1 زبر پڑھی جائے گی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، انا، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ہدیناہ السبیل اما، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ شاکرا واما کفورا، یہاں پر ادغام یرملون ہے کیونکہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ گئی ہے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واما، یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کفورا، جب یہاں وقت کریں گے تو 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے اور 1 زبر پڑھی جائے گی۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، انا، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اعتدنا، یہاں پر مد منفصل بھی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ اعتدنا، دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، غین پورا حروف مصطلح میں سے ہے اور یہاں ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا۔ را اور لا میں بغیر غنہ باقی 4 حروف یا واو میم نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون۔ وسعیرا، جب وقت کریں گے تو یہاں 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا صدق الله العظيم.